علیکم جی، یہ اس پرینک کے نام جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ووٹرز اینڈ سپورٹرز کے ساتھ کل پھر سے ہو گیا۔ جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے عذاب کی بات ہے کہ آپ کا شعور ختم ہو جائے اور آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں۔ اس سے بڑا جو پرابلم ہے، اس سے بڑا کرس جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اس پوری دنیا کے اندر، کہ آپ کی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر کے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، شروع سے لے کے آج تک ہم دیکھتے آئے کہ جب سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اندر ہیں، ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک رفٹ ہے، اور اس رفٹ کے اندر وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ ووٹ لیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا، چشمہ فلک میں دیکھا کہ ایک دوسرے کی سب سے بڑی مخالف پارٹیز جو تھیں، جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستانی عوام کو یہ بتا رہی تھیں کہ وہ چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، اور پھر ان چوروں نے آپس میں ہاتھ ملائے، اور نہ صرف ہاتھ ملائے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ حکومت بھی کی۔ اور پھر جیسے ہی الیکشنز کے دن قریب آئے تو یہ پارٹیز آپس میں علیحدہ ہوئیں، اور پھر سے وہی بیانیہ پرانے والا جو ہے وہ چور 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 کا جو ہے وہ بیانیہ بنایا گیا۔ اور پھر اب جو ہے وہ کل رات کو آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو گئی، اور امکانات ہیں کہ یہ جو چنتخاب ہوئے ہیں، آبویسلی ان کو انتخابات نہیں کہا جا سکتا، ان کو چنتخاب ہی کہا جائے گا کیونکہ چنے گئے ہیں لوگ۔ تو ان چنتخابات میں پھر سے وہی پرینک کیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، اس کے اوپر ووٹ لیے گئے، ایک دوسرے کے ووٹرز کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا گیا اس طرح کے نعروں کے ساتھ، اور پھر اب جو ہے وہ مل کے حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ سوچنے کا موقع ہے، پاکستان کے لوگوں کی امنگوں کی اور ان کے حق رائے دہی کی صحیح ترجمانی ان کو ملنی چاہیے، ان کو دی جانی چاہیے۔ تو بس یہی کہنا تھا کہ اپنے لیڈران کو ضرور سپورٹ کریں، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، لیکن ان کے گوں کو حلوہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ سمپل سی چیز ہے جی، اسی کے اوپر کاربند رہ کے ہم لوگ پاکستان عوام جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ تو جو لوگ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا رہے ہیں، بلکہ ابھی آج سے شروع ہوئے ہیں کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تمام پولنگ سٹیشنز کے اور تمام آر اوز کے جو ہیں وہ ریزلٹس کمپائل ہوئے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اس وقت انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد کے اندر پاکستان جو جیتے ہیں وہ سب سے زیادہ وہ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں، اور ان کے اندر جو میجورٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ جو کینڈیڈیٹس تھے، ان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان کی ہے۔ تو پاکستان کے عوام کو ترجمانی کا حق دیا جائے، ان کی ترجمانی وہی لوگ کریں جن کو انہوں نے چنا ہے، اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں ان کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ابھی جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، وہ بیانیہ بھی وفات پا رہا ہے، کیونکہ فافن جو ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بھی جو ہے وہ پاکستان کے جو یہ الیکشن کے رزلٹ ہیں وہ مشکوک ہیں، اور جو دولت مشترکہ کے مندوبین جو ہیں ان کی بھی آج پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ ان کو بہت زیادہ سیٹسفیکٹری وہ ان کا بھی سٹانس نہیں تھا، 100% سیٹسفیکٹری سٹانس نہیں تھا اس کے اندر، جو ڈیلیز کیے گئے الیکشن کے رزلٹس کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جی، ان تمام باتوں کے اوپر، اور ابھی جو فارم 45 اور 47
والا معاملہ ہے تمام حلقوں کا، اور ان کو بھی جو ہے وہ ابھی چیلنج ہونا ہے فارم 47 نے عدالت کے اندر، جن کے پاس فارم 45 موجود ہیں انہوں نے چیلنج کرنا ہے ان کینڈیڈیٹس نے جن کو ہرایا گیا، اچانک سے جیتتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہرایا گیا. تو لیٹ سی، ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی خواہشات کی ترجمانی ہو، اور پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو. آمین. فی امان اللہ.